نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے اسلام اور سائنس۔ تو آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اس سوال سے، علم طب کا آغاز کن نے کیا؟ تو علم طب کا جو آغاز ہوا وہ یونان سے ہوا۔ یونانیوں نے اس علم کا آغاز کیا، جالینوس اور سقراط نے کمال تک پہنچایا۔ اگلا ہمارا سوال ہے، سرجری کے آلات کس نے بنائے؟ تو سرجری کے آلات ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی نے بنائے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے التصریف نامی، تو وہاں انہوں نے آلات کی تصویریں بھی دی ہیں۔ یہ سادہ کاغذ پر آلات بناتے تھے، پھر اس وقت کے جو ماہر کاریگر ہوتے تھے ان کے پاس جا کر اسی ڈیزائن کے آلات اپنی نگرانی میں بنواتے تھے۔ اگلا سوال ہے، طب کی انجیل کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تو طب کی انجیل القانون فی الطب کو کہا جاتا ہے، جو ابو علی سینا کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے، علم طب کا انسائکلوپیڈیا کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ ہے الحاوی۔ یہ الحاوی کتاب ہے ابو بکر زکریا رازی کی، اس کو علم طب کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ادویات کا انسائکلوپیڈیا کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ ابن بیطار کی کتاب ہے المغنی فی الادویۃ المفردہ، اس کو۔ اگلا سوال ہے، علم جراحت کا انسائکلوپیڈیا کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ ہے ابو القاسم زہراوی کی کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف۔ تو یہاں آپ چند چیزوں کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیں۔ علم طب کا انسائکلوپیڈیا علیحدہ ہے، علم جراحت کا علیحدہ ہے، ادویات کا علیحدہ ہے، اور طب کی انجیل علیحدہ ہے۔ طب کی انجیل القانون فی الطب، اور علم طب کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے الحاوی کو، ادویات کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے المغنی فی الادویۃ المفردہ کو، جبکہ علم جراحت کا انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ التصریف کو کہا جاتا ہے، اور علم جراحت کا بابائے آدم بھی ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ، تذکرۃ الکحالین کے مصنف کون ہیں، جس میں 130 امراض چشم کا بیان ہے؟ تو علی بن عیسیٰ نامی ایک سائنسدان گزرے ہیں ماہر امراض چشم، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں، جس میں 130 آنکھ کی بیماریوں کا تذکرہ ہے۔ اگلا سوال ہے، میزان طبعی کے موجد کون ہیں؟ تو میزان طبعی کے موجد ابو بکر زکریا رازی ہیں۔ اگلا سوال، کس نے ثابت کیا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے؟ تو وہ سائنسدان ہے ابو ریحان البیرونی۔ یہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے۔ اگلا سوال ہے، سب سے بڑا ماہر طبعیات کون تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے، سب سے بڑا ماہر طبعیات جو تھا ابن الہیثم تھا۔ اگلا سوال ہے، حکیم العرب کسے کہا جاتا ہے؟ تو عرب کا حکیم جسے کہا جاتا ہے وہ ہے یعقوب بن اسحاق الکندی۔ جالینوس عرب کسے کہا جاتا ہے؟ تو عرب کا جالینوس ابو بکر زکریا رازی کو کہا جاتا ہے۔ شیخ الرئیس کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو علی سینا کو۔ ان کو طب میں مشرق اور مغرب کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مغرب میں تجرباتی اسلوب کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو مغرب میں تجرباتی اسلوب کا بانی راجر بیکن کو کہا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، فلسفہ تاریخ کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو فلسفہ تاریخ کا بانی ابن خلدون ہے، اور مسلمانوں میں ماہر عمرانیات بھی یہی ہیں۔
اگلا ہمارا سوال ہے دوران خون کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو خون کے دوران یعنی خون کے گھومنے پھرنے کا نظریہ، رگوں میں خون کے چلنے کا نظریہ جس نے پیش کیا وہ ہے ابن نفیس۔ اگلا سوال ہے امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ بھی اسی نے پیش کیا یعنی ابن نفیس نے۔ اگلا ہمارا سوال ہے طاعون کے متعدی ہونے کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو درست جواب ہے ابن خطیب، لسان الدین ابن خطیب نے یہ نظریہ پیش کیا۔ یہاں پر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اب اگر یہ سوال آ جائے طاعون کے متعدی ہونے کا نظریہ کس نے پیش کیا اور آپشن میں ابن خطیب بھی ہو ابن نفیس بھی ہو تو عام طور پہ ابن نفیس کو سلیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز ہے کہ امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ چونکہ ابن نفیس نے پیش کیا تو طاعون کا بھی۔ تو یاد رکھیں لفظ امراض عام ہے، لفظ طاعون خاص ہے۔ امراض تو بہت ہیں، طاعون اس کی ایک قسم ہے۔ تو یاد رکھیں ابن نفیس نے صرف اتنا نظریہ پیش کیا کہ امراض متعدی ہوتے ہیں، ایک مرض ایک مریض سے دوسرے مریض کی طرف تجاوز کرتا ہے۔ ہاں کون سا مرض اس طرح ہے، کون سا مرض اس قسم کا نہیں ہے، یہ ابن نفیس نے نہیں کیا۔ یعنی ابن نفیس نے پہلے ہمیں ایک آئیڈیا دیا کہ امراض متعدی ہوتے ہیں، پھر ان امراض میں سے ایک مرض جو طاعون ہے اس کی نشاندہی جو کی ہے وہ ابن خطیب نے کی ہے۔ ابن خطیب نے یہ کہا ہے کہ یہ مرض جو ہے متعدی ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں، ابن نفیس نے مطلقاً یا خالی امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ دیا ہے، ایک خاص مرض طاعون کے متعدی ہونے کا جو نظریہ دیا ہے وہ ابن نفیس نے نہیں بلکہ ابن خطیب نے دیا ہے۔ اگلا سوال ہے الفلاحۃ النبطیہ کے مصنف کون ہیں؟ تو الفلاحۃ النبطیہ کے مصنف ابن واشیہ ہیں۔ کتب نما کے موجد کون ہیں؟ کتب نما کے موجد ابن ماجد ہیں۔ یہ جہاز رانی اور دیگر چیزوں کے لیے کام آنے والا ایک آلہ ہے۔ اگلا سوال ہے سب سے پہلے مرکب دوائی میں اجزاء کے تناسب کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو درست جواب ہے امام ابو بکر زکریہ رازی۔ ادویات کی دو قسمیں ہیں، مفردات، مرکبات۔ مفردات کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی دوا، اور مرکبات کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کئی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اجزاء ڈالے جاتے ہیں۔ مثلا ایک چیز میں آپ گلاب کے پھول بھی ڈالتے ہیں، آپ اس میں سندل کے پھول بھی ڈالتے ہیں، آپ اس میں اور چیزیں بھی ڈالتے ہیں۔ تو اب کس چیز کو کس مقدار میں ڈالیں، اس چیز کا نظریہ جو دیا ہے وہ ابو بکر زکریہ رازی نے دیا ہے کہ یہ مرض ہو تو اس دوا کو فلاں دوا کے ساتھ اگر ملا کر دینا ہو تو یہ دوا اس مقدار میں ہو، یہ دوا اس مقدار میں ہو، یہ جز اس مقدار میں ہو، اس جڑی بوٹی کی مقدار اتنی ہو۔ اس چیز کا نظریہ سب سے پہلے جس نے دیا وہ ہے ابو بکر زکریہ رازی۔ اگلا سوال ہے انسان کو پرواز کا تصور کس سائنسدان نے دیا؟ تو بہت ہی آسان سوال ہے، یہ عباس بن فرناس نے انسان کو پرواز کا تصور دیا ہے۔ روئی کا کاغذ کس نے ایجاد کیا؟ تو روئی کا کاغذ ایجاد کرنے والا یوسف بن عمر ایک شخص ہے عرب کا، اس نے روئی کا کاغذ ایجاد کیا ہے۔ اگلا سوال ہے جذام کے مریضوں کے لیے سب سے پہلے ہسپتال کس نے بنایا؟ تو ولید بن عبد الملک نے سب سے پہلے ہسپتال بنایا جذام کے مریضوں کے لیے۔ اب اگر سوال یوں آئے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا بیمارستان یا شفا خانہ یا ہسپتال کس کے عہد میں بنایا گیا، تب بھی اس کا جواب ولید ہے۔ سب سے پہلا جو شفا خانہ اسلامی دور حکومت میں بنایا گیا ہے باقاعدہ طور پہ مریضوں کے لیے، وہ اسی ولید بن عبد الملک نے بنایا ہے، اور بنایا ہے دمشق کے اندر۔ عام طور پہ میں نے دیکھا ہے لوگ اس جگہ پہ غلطی کرتے ہوئے ابو جعفر منصور کے متعلق کہتے ہیں۔ ابو جعفر منصور وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے پاگل خانہ بنوایا ہے، اور شفا خانہ جو سب سے پہلے بنوایا ہے وہ ولید بن عبد الملک نے بنایا ہے۔
اگلا سوال ہے خالص اور ناخالص دھاتو میں فرق کرنے کے لیے میزان الجامع نامی ترازو کس نے بنایا تھا؟ تو عبد الرحمن الخازنی وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک ایسا ترازو ایجاد کیا جس کے ذریعے دھاتوں میں سونا اور چاندی کے کھرے اور کھوٹے ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ تو یہاں آپ دو چیزیں اس سوال میں یاد رکھیں، ایک تو اس میزان اور اس ترازو کا نام یاد رکھیں، اور دوسرے نمبر پہ اس ترازو کے بنانے والے کا نام یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس ترازو کا مقصد کیا تھا۔ تو وہ ترازو خالص اور ناخالص دھاتوں کو پہچاننے کے لیے تھا، اور میزان الجامع میزان طبعی اور ہے جو ابو بکر زکریہ رازی بنا چکے ہیں، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو اس کے بانی، اس کو بنانے والے عبد الرحمن الخازنی ہیں۔ اگلا سوال ہے کس خلیفہ کے دور میں سنان بن ثابت حرانی نے اطباء کا باقاعدہ امتحان لینا شروع کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں بغداد میں باقاعدہ طور پہ طبیبوں کا امتحان ہوتا تھا۔ جو اس شعبہ میں امتحان کو پاس کر لیتے تھے ان کو شفا خانے اور اپنے مطب کھولنے کی اجازت ہوتی تھی، ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی، اور پہلے امتحان میں ہزار طبیبوں نے شرکت کی ہے، جس میں سے 700 پاس قرار پائے جبکہ 300 فیل ہوئے تھے۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ ایک بندہ کسی اناڑی کی وجہ سے مر گیا تھا، اس کے بعد خلیفہ مقتدر باللہ نے طبیبوں کے لیے امتحان لازمی قرار دیا کہ ہر ایک کو اب طب کرنے کی، علاج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ اس امتحان کو پاس نہ کرے۔ اگلا سوال ہے کتاب قرآن اور علم جدید کے مصنف کون ہیں؟ تو ڈاکٹر رفیع الدین قرآن اور علم جدید کے مصنف ہیں۔ نبض کے سائنسی مطالعے کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو نبض کے سائنسی مطالعے کا بانی ابن سینا کو کہا جاتا ہے۔ ابن سینا نبض دیکھ کر دوائی بتلانے والے سائنسدان ہیں، اس وجہ سے ان کو نبض کے سائنسی مطالعے کا بانی کہا جاتا ہے۔ دور عباسیہ کے مشہور جغرافیہ دان کون تھے؟ تو یاقوت الحموی دور عباسیہ کے مشہور جغرافیہ دان تھے۔ جس طرح یہ مشہور جغرافیہ دان تھے، اسی طرح یہ سوال بھی مشہور ہے اور عام طور پہ پوچھا بھی جاتا ہے، تو یہ سوال صرف آپ کو دہرانے کے لیے آج کے لیکچر کا حصہ بنایا گیا۔ اگلا سوال ہے سائنسی تاریخ کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو سائنسی تاریخ کا بانی جارج سارٹن کو کہا جاتا ہے، اور تجرباتی اسلوب کا بانی راجر بیکن کو کہا جاتا ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق کو یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے جدید سرجری کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ان کو علم جراحت کا بابائے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی کو جدید سرجری کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ علم الاطفال کے بانی کون ہیں؟ تو الطبری کو علم الاطفال کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال علم نجوم اور علم فلکیات میں امتیاز قائم کرنے والے جو سب سے پہلے سائنسدان ہیں وہ ہیں البیرونی۔ انہوں نے علم نجوم اور علم فلکیات میں فرق قائم کیا ہے۔ اگلا سوال ہے لوگارتھم کی بنیاد، یہ ایک ریاضی کی شاخ ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تو لوگارتھم کی بنیاد ابن یونس مصری نے رکھی ہے۔ اگلا سوال ہے چیچک کا ٹیکہ کس نے ایجاد کیا؟ تو چیچک کا ٹیکہ بھی رازی نے ایجاد کیا، جیسا کہ رازی نے چیچک اور خسرہ پہ سب سے پہلی کتاب لکھی ہے الجدری والحسبہ۔ تو یہ تھے آج کے اہم سوالات۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں مزید اہم سوالات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔